السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے 3 دن پہلے فاسلو اہل ذکر میں کسی نے رفع الیدین کے خلاف بیان دیا تھا اور اس نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ بہرحال ہم اپنے سامعین کے لیے اس کا جواب دینا لازمی سمجھتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کہی تھی کہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع الیدین کو خشوع کے خلاف قرار دیا ہے اور فرمایا ہے جو لوگ خشوع کرتے ہیں وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ پہلی بات نمبر 1، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کی ساری جو ہے اس میں جتنی بھی روایات ہیں ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ صرف وہ روایات جن کی سند صحیح ہے، صحیح مرفوع اور متصل روایات جو ہیں ان کو ہم تسلیم کریں گے۔ اور دوسری بات، اگر تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہو بھی جائے کہ انہوں نے واقعی ایسا کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ خشوع کرتے ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے، اگر صحیح سند سے ان کی اثر ثابت ہو بھی جائے، پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر صحابی کی اثر کو ترجیح ہرگز نہیں دے سکتے، کیونکہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ تو اور بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر اگر صحیح ثابت ہو بھی جائے، اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اور صحیح مرفوع متصل متفق علیہ حدیث پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات، اگلی بات، اس نے کہا کہ اصول الشاشی اگر پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ فی کا مطلب درمیان ہوتا ہے، شروع نہیں ہوتا۔ اور اس نے کہا کہ اللہ اکبر، آپ کہو گے کہ پھر شروع میں رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ شروع کا رفع الیدین نماز سے باہر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اصول الشاشی اگر پڑھی ہوتی تو اصول الشاشی میں لکھا ہے کہ فی کا مطلب درمیان ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر اس نے سورۃ البقرہ کی پہلی 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھی ہوتی تو وہ کبھی اصول الشاشی کا حوالہ نہ دیتا، کیونکہ ایسی بات نہ کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر اس کے اصول کے مطابق لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شروع میں بھی شک ہے، آخر میں بھی شک ہے، درمیان میں شک نہیں ہے۔ یہی ہے نا اصول شاشی کا جو اس نے اصول بیان کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اصول شاشی اگر پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اللہ اکبر اور شروع والا رفع الیدین نماز سے باہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور جو درمیان میں جو ہے فی کا مطلب درمیان ہوتا ہے، تو اس کے مطابق تو پھر قرآن کے درمیان میں شک نہیں ہے اور شروع میں اور آخر میں شک ہو گیا، استغفر اللہ۔ تو اس کو اپنے اس غلط اصول سے، اس غلط عقیدے سے توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر اس کا اصول لیا جائے، اللہ اکبر کے 9 حروف ہیں جن کو وہ نماز سے باہر نکال رہا ہے، تو پھر الحمدللہ یا بسم اللہ اور والناس جن کے حروف اتنے ہیں وہ بھی سارے جو ہیں وہ قرآن مجید سے باہر نکل جائیں گے اور ان میں شک کی گنجائش ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ لہذا اگر اس نے ترجمے کے ساتھ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں پڑھی ہوتی تو یہ اصول الشاشی کا حوالہ نہ دیتا۔ اور اس نے کہا ہے کہ سرکار نے منع فرمایا۔ یہ سرکار سے کیا مراد ہے اس کی؟ اگر سرکار سے مراد
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر دکھائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کہاں ہے؟ شروع میں کہتے ہیں سرکار نے منع فرمایا، اور حدیث پیش کر رہے ہیں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہتا ہے کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا طریقہ بتایا، اور اس میں شروع میں رفع الیدین کا ذکر ہے، بعد میں ذکر نہیں ہے، تو وہ منع کدھر گیا؟ جو اس نے کہا کہ سرکار نے منع کیا، منع کدھر گیا؟ منع دکھاؤ نا۔ پوری حنفیت مر سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ثابت نہیں کر سکتی۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، عدم ذکر نفی کی دلیل نہیں ہوتا، عدم ذکر نفی کی دلیل نہیں ہوتا۔ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ سرکار نے منع فرمایا، اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کر کے کہتا ہے اس میں ذکر نہیں ہے۔ وہ منع کدھر گیا؟ منع ذکر نہ ہونا کدھر گیا؟ اور پھر کہتا ہے کہ آپ کہو کہ اس کے میں تو پوری نماز کا طریقہ نہیں ہے، اس میں تو سبحان ربی العظیم بھی نہیں ہے، اس میں تشہد بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں جب اس میں پوری نماز ہے ہی نہیں، پوری نماز کا طریقہ نہیں ہے، تو اس میں ساری نماز میں 4 مقام پر رفع الیدین کیسے آئے گا؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، سبحان ربی العظیم اور التحیات جو ہے وہ تو متنازع بھی نہیں ہے۔ متنازع تو تم نے صرف رفع الیدین کو بنایا ہوا ہے، اور تم کو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو مکمل حدیث جس میں مکمل نماز کا طریقہ ہے اور اس میں 4 مرتبہ رفع الیدین کا ذکر آیا ہے، وہ حدیث تمہیں نظر نہیں آئی، اور یہ جو جس میں صرف نماز شروع کرنے کا طریقہ ہے یہ تمہیں نظر آ گئی ہے۔ اور پھر اس نے حوالہ دیا ہے 968 مسلم شریف کی حدیث نمبر 968 کہ اس میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا مالی اراکم رافعی ایدیکم کا انہا اذناب خیل شمس، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہارے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، اس کو نو فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہ نماز میں رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ اس نے بہت بڑا جھوٹ اور دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس نے حدیث نمبر تو بتا دیا، حدیث نمبر 968 صحیح مسلم کا، لیکن اور اپنی مترجم کتاب سے اس نے صفحہ نمبر بھی بتا دیا ہے، باب کا نام نہیں بتایا۔ اگر باب کا نام بتا دیتا تو عوام کو صحیح بات کا پتہ چل جاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام شروع میں نماز سے جب فارغ ہوتے، سلام پھیرتے تو دائیں طرف جب منہ کرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اپنے ہاتھ سے دائیں طرف اشارہ کرتے، اور جب بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو بائیں طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، رفع الیدین سے منع نہیں فرمایا۔ دیکھو اس باب کا نام سنو، صحیح مسلم میں امام مسلم نے باب کا نام رکھا ہے باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام، نماز میں سکون کا حکم اور اشارہ کرنے سے، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے سے ممانعت، اور سلام کے نزدیک جب سلام پھیرنا ہے اس وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت۔ باب کا نام یہ ہے، اس نے باب کا نام نہیں بتایا۔ اور سلام کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے تھے صحابہ کرام، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس نے اس کو رفع الیدین پر لگایا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر یہ سرکش گھوڑوں کے دمے جو جیسا کہ اس میں آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رفع الیدین ہے اس سے مراد، اگر اس کی بات مان لیں، اگر اس سے مراد رفع الیدین، حالانکہ اس کا تعلق سلام پھیرنے کے ساتھ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع، وہ کہتا ہے اس کا تعلق رفع الیدین کے ساتھ ہے، تو پھر اگر سرکش گھوڑوں کی دموں کی بات ہے
تو پھر جو شروع میں رفع الیدین کرتے ہو، شروع میں جو رفع الیدین کرتے ہو، اس وقت وہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح، وہ بھی تو پھر سرکش گھوڑے کی دم ہی ہوئی۔ اور شروع کا رفع الیدین تم بھی کرتے ہو اور تسلیم بھی کرتے ہو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی کا رفع الیدین، احناف بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں، دیوبندی بریلوی وہ بھی کہتے ہیں کہ شروع میں رفع الیدین کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں چھوڑا۔ تم کہتے ہو نا ایسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا عمل ہے جو تمہارے بقول شروع میں کرتے رہے، وہ بھی پھر سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح کہہ رہے ہو؟ شرم کرو، کیا کر رہے ہو، کیا اپنی زبان سے کہہ رہے ہو ذرا۔ اور پھر اگر یہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی بات ہے تو جب تم وطروں کے درمیان میں رفع الیدین کرتے ہو، جب وطر پڑھتے ہو نا، تمہارے وطر کا طریقہ کیا ہے بھلا؟ وطر پڑھنے کا تمہارا طریقہ کیا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اور اگلی سورت کے بعد جب وطروں کی دعا پڑھنی ہوتی ہے، اس وقت تم رفع الیدین کرتے ہو، اس وقت پھر سرکش گھوڑوں کی دمیں بن جاتے ہیں تمہارے ہاتھ۔ جو لفظ ہمارے بارے میں کہتے ہو وہی اب تم کر رہے ہو، حالانکہ اس وقت رفع الیدین کا ذکر بھی نہیں ہے۔ جہاں ذکر ہے وہاں کرتے نہیں۔ رفع الیدین 4 مقام پر ہے: نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور 2 رکعتیں پوری کر کے تیسری کے لیے اٹھتے وقت۔ یہاں کرتے نہیں، اور جہاں کہیں بھی جس مقام پر رفع الیدین کا ذکر تک نہیں ہے، وہاں تم وطروں میں دعا سے پہلے رفع الیدین کرتے ہو، وہاں تم کو سرکش گھوڑوں کی دمیں بھی یاد نہیں رہتی، وہاں تمہارا اصول الشاشی والا وہ درمیان والا اصول وہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کہتے ہو کہ اصول الشاشی کا مطلب ہے درمیان میں منع ہے، تو وہ درمیان میں تم کر رہے ہو، ادھر تمہارا اصول الشاشی کدھر گئی تمہاری؟ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہضم، کوڑا کوڑا تھو۔ اور پھر یہ بات ہے تفسیر ابن کثیر کا جو تفسیر ابن عباس کا جو تم نے حوالہ دیا ہے کہ اس میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے تفسیر ابن عباس میں ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاشعون وہ لوگ ہیں جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو یہ سورت مکی ہے، یہ دونوں آیتیں مکی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مکی آیتیں ہیں، جبکہ مدنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی مدنی زندگی میں بھی رفع الیدین کے تم بھی قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ساری زندگی کرتے رہے ہیں، 10 ہجری تک ہم رفع الیدین دکھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین، ایک نماز کی ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ شروع میں کرتے رہے ہیں بعد میں نہیں کرتے، تو مدنی زندگی کے شروع میں بھی تم مانتے ہو، تو یہ تو مکی صورت کا حوالہ دے دیا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لفظ جو ہے نا، لفظ جو تم نے حدیث پڑھی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 968، اس کی زیر زبر بھی آپ کو نہیں آتی، تم نے پڑھا ہے رافعی ایدیکم، اور رافعی ایدیکم نہیں ہوتا بھائی، رافعی ایدیکم ہوتا ہے۔ ایدیکم تب ہونا تھا جب رافعین نہ ہوتا، جب رافعین کا نون تم نے گرا دیا اضافت کی وجہ سے، اس کو مضاف کیا ہے، تو پھر ایدیکم کو مضاف الیہ بناؤ، ٹھیک ہے نا، ایدیکم کو مفعول بنا رہے ہو اور اس کو مضاف کو بنا رہے ہو رافعی کو، رافعین کا نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے، تو رافعی ہوا مضاف، ایدی ہوا مضاف الیہ، تو پھر کیا ہوا رافعی ایدیکم بنا۔ تم نے اپنا کلپ سنو ذرا، تم نے کیا پڑھا ہے؟ تم نے پڑھا ہے رافعی ایدیکم، ذرا زیر زبر تو سیکھ لو، پھر اہل حدیثوں سے بات کرو۔ زیر زبر کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں زبر ہے کہ زیر ہے، جزم ہے، اتنا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تم اہل حدیثوں سے بات کرنے لگے ہو۔ اور یہ جو تم نے دھوکہ دیا نا کہ نماز میں رفع الیدین سے روکا گیا ہے، اور اس میں سلام والی حدیث، سلام میں جو ہاتھ اٹھایا جاتا تھا صحابہ کرام اٹھاتے تھے،
اشارہ کرتے تھے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تم نے اس کو رفع الیدین پر لگایا ہے، یہ تم نے پہلی بار نہیں ایسا کیا، تمہارے بڑے بھی ایسا کرتے ہیں۔ آج سے 2006 میں بھی ایک مولوی صاحب نے یہی دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی عوام کو، اور اس نے لکھا تھا ایک پمفلٹ لکھا تھا، اس کا نام تھا کھلا چیلنج، اور ہم نے وہ کھلا چیلنج جو ہے نا اس کا جواب لکھا تھا، ایک کھلا ہوا چیلنج جسے باندھ دیا گیا، یہ کٹا ہم جو ہے نا اس نے باندھ دیا تھا۔ اب اس کٹے کا کوئی بچہ جنم گیا، جو پیدا ہو گیا نا، وہ پھر ایسی باتیں کرنے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رافعی ایدیکم ہے، ایدیکم نہیں ہے۔ اپنے الفاظ، اپنے اعراب ٹھیک کرو۔ اور یہ جو تم نے کہا ہے کہ جز رفع الیدین کا جو راوی ہے وہ مجہول الحال ہے، اور جز رفع الیدین کا راوی جیسا بھی ہے، معروف ہے یا مجہول ہے، اس کو چھوڑو۔ ہمارا ماخذ جو ہے وہ بخاری شریف ہے، قرآن مجید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ نہیں بتاتے کہ ان کا اصل ماخذ کیا ہے۔ جز رفع الیدین کے نیچے گر گیا، اوپر کیوں نہیں جاتے؟ نیچے گر گیا ہو، ماننے پہ آئے ہو تو جز رفع الیدین کو مان گئے ہو، امام بخاری کی جز رفع الیدین کو مان گئے ہو، اور ان کی صحیح بخاری کو نہیں مانے۔ بخاری شریف تمہیں نظر نہیں آئی، مسلم نہیں نظر آئی، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نہیں نظر آئی، اور پوری سیاستہ نظر نہیں آئی، حدیث میں 254 حدیثیں رفع الیدین کی نظر نہیں آئی، جز رفع الیدین نظر آ گیا ہے۔ جب ماننے پہ آئے ہو جز رفع الیدین کو بھی مان گیا ہو۔ جز رفع الیدین کا راوی جیسا بھی ہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی، ہمارا ماخذ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مرفوع متصل متفق علیہ حدیثیں بخاری مسلم کی، وہ ہمارا ماخذ ہے۔ جز رفع الیدین جب ہمارا ماخذ ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے راوی کے بارے میں بتانے کی کہ وہ معروف ہے کہ مجہول ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ آپ نے کہا ہے کہ جز رفع الیدین میں کانوں کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، خود ذکر کر رہے ہو، اب مان گئے ہو، پتہ چلا کہ تم اپنی زبان سے ہی تم پھوٹ گئے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ رفع الیدین کا ذکر ہے، اور تم نے کانوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو کانوں والا ہم کب کہتے ہیں کانوں کا ذکر نہیں ہے؟ دونوں کا ذکر ہے۔ کسی حدیث میں حذو من کے بہ کندھوں کے برابر، اور کسی میں الی فروع اذنیہ کانوں کی لو کے برابر، دونوں الفاظ ہیں۔ تو آؤ ہم تمہیں رفع الیدین کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جب تمہارا ہاتھ کا نچلا حصہ کندھوں کے برابر ہوگا، تمہاری انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھ، کانوں کے برابر کرنا ہے، کانوں کو پکڑنا نہیں بیٹا۔ تم اور تمہارے بڑے کان پکڑ دیتے ہو، کان نہیں پکڑنے، آئندہ کان نہیں پکڑنے، کانوں کے برابر کرنا ہے۔ نچلا حصہ کندھوں کے برابر کرنا ہے، اور اوپر والا حصہ ہاتھوں کا کانوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو فروع اذنیہ اور حذو من کے بہ دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ اور تم ہم سے بات کرنے سے پہلے ذرا یہ جو اصول شاشی والا اصول تم نے پیش کیا ہے، یہ اصول آج تک تمہارے بڑوں نے نہیں پیش کیا، ذرا ان سے مشورہ تو کر لیتے۔ اس سے تو وہ قرآن مجید کا شروع بھی جو ہے وہ شخص سے وہ بھی باہر نکل گیا اس اصول سے۔ تمہارے اصول کے مطابق اپنے اس کفری عقیدے سے بھی توبہ کرو، اور اپنے بڑوں سے ذرا مشورہ کر لیتے۔ تمہارے مفتی جو ہیں، مفتی طارق مسعود، وہ بھی حنفی، طاہر القادری وہ بھی حنفی ہے، ہم حنفی کہتے ہیں۔ کوئی دیوبندی ہو، کسی کے نام کے دیوبند میں ہوں یا کسی کے بریلی میں ہوں، تو ہم تو تمہاری نسل دیکھنی ہے نا، نسل کیا ہے، حنفی ہونا۔ تو تمہارے حنفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین ثابت ہے، اور طاہر القادری کہتے ہیں کہ امام بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور عبد القادر جیلانی وہ سب جنت میں جائیں گے، وہ سب رفع الیدین کرتے تھے، ان سے ذرا مشورہ کر لیتا۔ اور وطروں میں جو رفع الیدین ہے وہ بھی تو درمیان میں ہے، وہاں تمہاری وہ سارکش گھوڑوں کی دموں والا بھی اصول تمہیں یاد نہ رہا، اور اصول الشاشی بھی تمہیں بھول گئی۔
اور پھر آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ آج تک وہ مجھے گھوڑا نہیں تم دکھا سکے جو اپنے دم کو اوپر نیچے ہلاتا ہو۔ سارے گھوڑے دم کو دائیں بائیں ہلاتے ہیں، اوپر نیچے تو نہیں ہے۔ رفع الیدین تو اوپر نیچے کیا جاتا ہے، ہاتھ کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے، اور گھوڑا دم کو دائیں بائیں ہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اس حدیث کا تعلق تو سلام کے ساتھ ہے، جب سلام پھیرتے تو ہاتھ کو دائیں طرف دائیں ہاتھ کو ہلاتے، بائیں طرف بائیں کو ہلاتے، تو اس کا تعلق ادھر ہے۔ تم اس کو رفع الیدین کی ممانعت کے لیے پیش کر رہے ہو، یہ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ گفتند پیغام خدا مارا، ولے تعویل در حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفیٰ را۔ میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام ہو، کیونکہ میں اس کی عزت کرتا ہوں، یہ میرے تک میرے خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی مسئلے کو ایسا غلط بیان کرتے ہیں، اس کا ایسا الٹا مفہوم پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ نے وہ نازل نہیں کیا ہوتا، جبریل علیہ السلام وہ لے کر نہیں آتے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اترا نہیں ہوتا، جو یہ بیان کر دیتا ہے۔ مطلب کچھ ہے، یہ کچھ بیان کر رہا ہے، کدھر بات کدھر کیا وہ کدھر لگا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔